اس لیے بنے کہ ہر ادائے مصطفیٰ سلامت رہے۔ تو میں آپ کو نصیحت یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ ان شناختوں سے فرق نہیں ہوگا، بس ایک بات، صرف ایک بات میری درخواست سمجھ لیں، اللہ رسول کے نام پر، اے عزیزان محترم اہل تشیع کی نوجوان نسل، خدا کے رسول کے لیے، سیدہ فاطمہ الزہرا کے نام پر، مولا علی شیر خدا کے نام پر، حسنین کریمین کے نام پر، وہ اہل بیت اطہار جن کے در کا میں کتا ہوں، جن کے دروازوں سے ٹکڑے کھا کے میں ساری زندگی پلتا ہوں اور پلتا رہوں گا، اور جن کی شفاعت کا امیدوار ہوں قیامت کے دن، ان کے نام پر کہتا ہوں۔ باقی شناختیں رکھیں، بس ایک صحابہ کرام کی گستاخی کے عمل پر لعنت بھیج دے، اس کو ترک کر دے زندگی سے۔ خلفائے راشدین صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا مولا علی شیر خدا کو ناراض کرے گا، قیامت کے دن دیکھنا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کو ناراض کرے گا، حرمین شریف ہیں، حسنین کریمین گریبان پکڑ لیں گے، معاف نہیں کریں گے۔ وہ کہیں گے ہمارے درمیان کوئی دشمنی نہیں تھی، عداوت نہیں تھی، تم نے ہمیں آپس میں دشمن بنا دیا، ہمیں معاذ اللہ آپس میں اتنا گرا ہوا لوگ طبقہ بنا دیا آپ نے۔ بس یہ درخواست ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ وہی بات سیدنا، تو وہ آپ اگر کہیں کہ والذین معہ سے مراد جی چند لوگ ہیں، اب میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی سوچ کو قرآن پر مسلط نہ کریں، بس ایک قاعدہ، بلکہ قرآن کو اپنی سوچ پر مسلط کریں۔ جو بات قرآن نے نہیں کہی وہ اپنی سمجھ کے ساتھ اس کے اندر نہ ڈالیں، بلکہ جو قرآن نے کہا ہے اس سے سمجھ حاصل کریں۔ قرآن نے کہا والذین معہ، یہ کلمہ عام ہے یا نہیں؟ جو ان کے ساتھ ہیں، قرآن نے خاص کیا ہے کہ چند لوگ ان میں سے جو ساتھ ہیں، ان میں سے چند لوگ ایسے ہیں۔ اگر تو قرآن نے یہ کہا ہوتا محمد رسول اللہ ومن الذین معہ، یہ کہا ہوتا، یا جو ان کے ساتھ ہیں جو لوگ ان میں سے کچھ ایسے ہیں، یا قرآن نے کہا ہوتا بعض الذین معہ، جو ان کے ساتھ ہیں ان میں سے بعض ایسے۔ اگر تو اللہ نے بات یوں کی ہوتی تو حق تھا کہ آپ کہیں جی حضور کے بعد کچھ مسلمان رہ گئے، صحابی رہے اور باقی پھر گئے معاذ اللہ۔ تو جب قرآن نے نہ بعد کہا نہ من کہا، قرآن نے عموم اور کلیت کی بات کی، والذین معہ، جو مصطفیٰ کے صحابی ہیں، جو مصطفیٰ کے ساتھ ہیں، ان ساروں کی یہ شان ہے۔ اور جب سیدنا مولا علی شیر خدا نے بات کی، اب یہ دیکھیے یہی بات مولا علی شیر خدا نے کی، تو مولا علی شیر خدا نے یہ نہیں کہا لقد رأیت بعض اصحاب محمد۔ اگر مولا علی شیر خدا یہ کہتے تو پھر آج کا نقطہ نظر درست ہوتا کہ کچھ صحابی رہ گئے، مومن رہ گئے، باقی معاذ اللہ پھر گئے۔ جب نہ قرآن کہے بعد الذین معہ، نہ سیدنا مولا علی شیر خدا کہنے رہی تو بعد اصحاب محمد، یا رہی تو بعدہم، یا رہی تو بعدا منہم، جب وہ ایسی بات نہ کرے، وہ کہیں لقد رہی تو اصحاب محمد، میں نے محمد مصطفیٰ کے جمیع اصحاب کو دیکھا، بات کلیت کی کریں۔ تو آج اگر کوئی مولوی ذاکر آپ کو کہے کہ جی پھر گئے تھے، ہٹ گئے تھے، تو اس کا مطلب ہے انہوں نے قرآن کو بھی جھٹلا دیا، انہوں نے مولا علی شیر خدا کو بھی جھٹلا دیا۔ بچیں ایسے واعظوں سے۔ تو مولا علی شیر خدا سب کی تعریف کر رہے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں فما ارا احدا منکم۔ اب دیکھو نا، من کا استعمال کرنا تو آتا ہے نا مولا علی شیر خدا کو، وہ تو کل دنیا کے علم و ادب کے استاد ہیں، شیخ الکل ہیں مولا علی شیر خدا۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، حضور تو مدینہ علم مصطفیٰ کے شہر کے دروازہ ہے مولا علی شیر خدا۔ انا دار الحکمت وعلی بابھا، حکمت کا جو شہر مصطفیٰ کا اس کے دروازہ ہے مولا علی۔ تو وہ تو کھول کھول کر بات کرتے ہیں، وہ تو گول مول بات نہیں کرتے جس سے مغالطہ پیدا ہو۔ تو وہ نہ مولوی ہوں نہ کہ بغیر دلیل سے، نہیں، آپ کہا کیا مجھ سے دلیل پوچھے قادری صاحب، آپ نے یہ جو نظم بنایا اس کی دلیل کیا ہے؟ ہاں، آقا علیہ السلام
نے ہاتھ اٹھا کر عرض کیا اللہم وال من والا. یہ دلیل، اے اللہ پیغمبر کی دعا قبول ہوتی ہے یا رد ہوتی؟ بولیے، مقبول ہوتی ہے کہ نہیں؟ مقبول ہے. حضور نے دعا کی ہے اللہ تو اس کا ولی بن جس کا علی ولی ہو. تو یہ دعا قبول ہوئی یا نہیں؟ اور فرمایا عادی من آدا ہو، اور جو علی کا دشمن ہو اے اللہ تو اس کا دشمن بن، اور جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، جو علی سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھ، جو علی کی مدد کرے تو اس کی مدد کر، جو علی کا ہو تو اس کا ہو. اب دعائے پیغمبر قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اگر قبول ہے دعائے پیغمبر تو پھر اللہ، سن لیں فتویٰ، اللہ فقط رب کائنات کی عزت کی قسم، مجھے گنبد خضرا کی قسم، اللہ اس کا ولی ہے، دوست ہے جس کا علی ولی ہے. اور جس نے علی کو ولی نہیں مانا وہ ساری زندگی حج کرتا پھرے، عمرے کرتا پھرے، داڑھی رکھ لے، کبے جبے پہن لے، تبلیغیں کرے، مسجدیں بنائے، درس بنائے، کتابیں لکھے، واز کرے، توحید بتائے، حکم ہوگا. ارے تم نے پتہ نہیں سنا نہیں میرے مصطفیٰ کا اعلان غدیر خم کے مقام پر کہ رسالت سے نسبت اس کو ہے جس کی نسبت ولایت علم سے ہے، اور توحید سے بھی نسبت اس کو ہے جس کی نسبت ولایت علی سے ہے. جو علی کا نہیں وہ کسی کا نہیں. سو جو علی کا نہیں وہ کسی کا نہیں، اور جس کا مرتضی نہیں اس کا مصطفیٰ نہیں، اور جس کا مرتضی نہیں اس کا تو خدا بھی نہیں. آپ کو پتا ہے کہ مجھ سے اگر کوئی پوچھے آپ کون ہیں تو میں مسلکوں میں نہیں پڑھتا، بتاتا ہوں مسلمان. کیا بتاتا ہوں؟ مسلمان. کوئی مزید پہچان پوچھے فقہ کی، مسلک کی، اعتقادی فقہی پہچان پوچھے تو یہ کسی سے مخفی ہے کہ اگر کوئی پہچان پوچھے تو میں کیا ہوں؟ اہل سنت ہوں. یہ تو پتہ ہے نا سب کو، اہل. اور اگر میں اہل سنت ہو کر یہ بتا رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے سنی صرف وہ ہے جس کا عقیدہ یہ ہے. سنی فقط وہ ہے. اور اس زندہ باد زندہ باد. اور یہ بات جو بات سمجھنے والی ہے سنیے، اگر جو بات میں نے کہی یہ سنیت ہے، یہ سنیت ہے، اور ایمان سے کہیو یہی شیعیت ہے یا نہیں؟ یہی شیعیت ہے، یہی سنیت ہے. تو جھگڑا کس بات کا؟ تو پتہ چلا جھگڑا سنی شیعہ میں نہیں ہے، جھگڑا خارجیت کا ہے، خارجیت کا. جھگڑا سنیت اور شیعیت، سنیت اور شیعیت یہ تو دونوں کربلا میں، یہ تو دونوں کربلا میں، اور خارجیت دمشق کے تخت پر ہے، دمشق کے تخت پر ہے.
وہ بانی بدبخت جو چھری مار کر حسین کے لبوں کو کہہ رہا ہے. لہذا آپ کو میری تلقین ہے کہ آج کے بعد اس طرح ہو کے رہیں. اس